بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور من كان يريد العزة، جو شخص بھی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، حقیقی عزت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ۔ دنیا اپنے پیسے اقتدار سے صرف عزت کا ڈرامہ کر سکتی ہے، ظاہری عزت کما سکتی ہے، دلوں میں احترام پیدا نہیں کر سکتی۔ دلوں میں جو احترام پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ نیکی سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان آقا کریم علیہ السلام سے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اگر میں اپنے والد کا نام لوں، اپنے دادا کا نام لوں، تو دل کو وہ سکون ہرگز نہیں ملتا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے سے دل میں انسان کو جو ٹھنڈ پڑتی ہے، جو سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دل میں حضور علیہ السلام کی عظمت کو پیدا کر دیا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، جو بھی خیر کا کلمہ زبان سے نکلتا ہے وہ فضا میں تحلیل نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح جو ہے وہ اس نیک کلمہ میں جان ڈال دیتا ہے۔ کل کا سارا درس جو تھا وہ اس پر تھا، اور کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس تقریر کے پیچھے عمل نہ ہو اس تقریر میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی دو مثالیں ایک دے دی، ایک رہ گئی، وہ آج دے دیتا ہوں۔ اس کی بدترین ایک مثال کل والی ہمارے یہاں پیشہ ور خطیب لگا لیجئے، نعت خواں لگا لیجئے، جو خود نہ نماز پڑھے، عمل سے دور، بس زبان کا جادو آتا ہے اور کہیں پڑھا تھوڑی دیر جھومے۔ مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ فلاں نعت خواں کی نعتیں سن سن کر میں نمازی بن گیا، میری زندگی میں یہ انقلاب آ گیا۔ یہ جتنے پیشہ ور خطیب ہیں جن کی ایک تقریر کی 2-2 لاکھ روپے فیس ہے، ہمیں آج تک کوئی بندہ نہیں مل سکا جو ان کی تقریر سن کر یہ کہا ہو کہ میری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ اور اس سے بھی بدترین مثال ہمارے یہاں ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والے اینکر اور سیاستدان ہیں، اور وہ تقریریں جھاڑنے والے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ لیجئے۔ وہ سوائے تخریب کے، ذہنی انتشار کے اور کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے عمل نہیں۔ ان کے پیچھے کیا نہیں ہے؟ عمل نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اس نے دنیا کا رخ پلٹ دیا۔ دنیا کا رخ پلٹ دیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری رات کے سجدے، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پاؤں پر ورم آنا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اتنا اعلیٰ، معاشرے میں کھڑے ہو کر کہا لوگوں سود حرام ہے، تو بھائی سود کا صفایا ہو گیا کہ نہیں؟ لوگوں بیٹی اللہ کی نعمت ہے، جس نے اس بیٹی کے ساتھ ظلم کیا کل قیامت والے دن اللہ کے بارگاہ میں اس کو کھڑا کیا جائے۔ تو بیٹی کی تذلیل 1 منٹ میں روک دی کہ نہیں؟ عرب غلاموں کو کتے سے بدتر سمجھتے تھے۔ ان کا دستور پتہ کیا تھا؟ خود سردار یوں بیٹھے ہم مزے سے ریت کے اوپر تخت جمائے، ہاں بھائی ادھر سے میرا غلام ہے، ادھر سے آپ کا غلام ہے، وہ تلوار سے لڑ رہے اور یہ سردار بیٹھے مزہ لے رہے۔ ایک قتل ہو گیا، دوسرا فخر کر رہا ہوں میرے غلام نے تمہارے غلاموں کی ایسی کی تیسی کر دی۔ یہ دو انسان لڑ لڑ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور یہ سردار بیٹھے کیا لے رہے؟
اس طرح تو اسلام میں کتے کو لڑانا جائز نہیں، اسلام میں جانوروں کی لڑائی کیوں حرام ہے؟ تم مزے سے بیٹھے ہو، سیل مرغے وہ تکلیف میں ہے یا مزے میں؟ جانور کو تکلیف دینا اسلام میں جائز نہیں، کسی بھی طرح کے پرندے کو لڑانا اسلام میں جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اب اللہ کے نبی کی ایک آواز نے غلاموں کو معزز سے معزز بنا دیا۔ حضور علیہ السلام کے اپنے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی ہے، بہت ساری اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، لوگوں جس نے غلام کو تکلیف پہنچائی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک جگہ سے گزرے، دیکھا ایک صحابی اپنے غلام کو برا بھلا گالیاں دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، وہ صحابی اللہ کے نبی کے قدموں، اللہ کے نبی میری اب بچت کیسے ہوگی؟ اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو میں بچ جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کو آزاد کر دو۔ فیصلہ فرمایا جو خود کھانا اپنے غلام کو کھلانا، جیسا لباس خود پہننا ویسا ہی۔ اس لیے صحابہ اکرام پھر غلاموں کو اپنے بیٹوں کی جگہ لے آئے۔ کہاں لے آئے؟ حضرت ابو ہریرہ کو ایک شخص نے ٹوکا، ابو ہریرہ یہ کیا، جیسا لباس تیرا ہے ویسے ہی تیرے غلام کا۔ کہا ہم نے اللہ کے نبی سے یہی سنا، ہم نے اللہ کے نبی سے یہی سنا، جو خود کھائیں گے ان کو کھلائیں گے، جو خود پہنیں گے۔ غلام کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر صحابہ اکرام نے اپنے غلاموں کی شادیاں یوں کروائی جس طرح اپنے بیٹوں کی کرتے، جس طرح بھائی کس کی کرتے؟ بیٹوں کی کرتے۔ ہاں تو یہ انقلاب کیسے آیا؟ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے ہیں، اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری رات کا رونا ہے۔ بہرحال آگے قرآن نے فرمایا والذین یمکرون السیئات، جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، ومکر اولئک ھو یبور، ان کی بدترین چالوں کو اللہ تعالیٰ بیکار اور ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو لوگ بری چالیں چلتے، بری تدبیریں کرتے، بری پالیسیاں بناتے، سازشی پالیسیاں بناتے، ان کو کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ لہم عذاب، ان کے لیے سخت ترین عذاب۔ ہر وہ بری، اس کا سب سے پہلا مصداق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جانے والی سازشیں۔ ہجرت کی رات انہوں نے بدترین چال چلی کہ نہیں حضور کے خلاف؟ مدینہ میں آ کے یہودی اللہ کے نبی کے خلاف بدترین چالیں چلتے رہے، اور آج بھی یہ تماشا انسانیت کا بدترین روپ ہم دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں اپنے مفادات کے لیے، اپنے احتجاجوں کو کامیاب کرنے کے لیے، افراتفری مچانے کے لیے، بھائی پوری دنیا میں بین الاقوامی طاقتیں انتشار پیدا کرتی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اپنے ایک بہت عظیم استاد ہیں، دنیا میں پھرتے ہیں، بین الاقوامی حالات پر بڑی نظر ہے، ان سے وہ امریکہ کے دورے سے واپس آئے تھے، ہم چھوٹی عمر تھی اس وقت حفظ کرتے تھے، وہ امریکی دورے سے واپس آئے، انہوں نے ایک بات سنائی تھی، یہ بات ہے تقریباً 85-86، بھائی کب کی؟ میں نے اس کو سنا جا کے 90-91 میں ہم اس وقت حفظ کرتے تھے۔ وہ فرمانے لگے میں امریکی فلاں دورے سے واپس آیا ہوں، امریکہ کے جو دماغ ہے، جو پالیسی ساز لوگ ہیں، انہوں نے امریکہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب ہمارے جو مالی ذخائر ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، آگے ہم دیوالیہ ہو رہے، آگے ہم کیا ہو رہے؟ دیوالیہ۔ امریکی انتظامیہ نے ان سے پوچھا کہ اب بچت کی کیا راہ؟ ان کا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم اگلی صدی نکال جائیں، کیا کریں؟ ان کا ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے، ہمارے پاس اسلحہ کے ذخائر بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس کس کے ذخائر؟ دنیا میں اس کی کھپت کو بڑھایا جائے۔ اسلحہ کی کھپت بھائی صبح کے ناشتے میں کام آتی ہے،
اس کی کھپت کو دنیا میں بڑھایا جائے۔ کہنے گا امریکہ نے وہاں سے پھر افغانستان کا پنگا لیا، فلاں لیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم میں سے اکثر حضرات جن کو 30-35 سال 40 سال پیچھے کی چیز کی سمجھ ہے، دنیا کی ہر جنگ کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ۔ انہوں نے پھر اپنا اتنا اسلحہ بیچا، کویت اور عراق کی جنگ کروائی، دونوں بے وقوف، دونوں بھائی بغیر کسی وجہ کے لڑ پڑے، پورا امریکی اسلحہ استعمال ہوا، خلیج کے سارے ملکوں نے امریکی دفاعی معاہدے کیے، امریکی فوجیں آئیں اور ساری تنخواہیں ان فوجوں کی کنہوں نے دی؟ عربوں نے دی، انہی کے طیارے آئے اور اسلحہ استعمال ہوا، اتنا ہوا کہ امریکہ اب تک جو سروائیو کرتا رہا ہے، بھائی وہ کس پر کرتا رہا؟ آپ آج بھی دیکھ لیجئے امریکی آمدن کے جو بڑے بڑے ذرائع ہیں ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ اسلحہ ہے۔ قرآن کہہ رہا لیکن وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اللہ آہستہ آہستہ تمہارے مکر کو بودا کر دے گا۔ امریکی چدراہٹ بھائی دن بدن نیچے جا رہی ہے اوپر آ رہی ہے؟ نیچے جا رہی ہے۔ اللہ ذلیل کر رہے ہیں وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ۔ زمین پر بڑے فراڈ کیے جاتے ہیں، انسانیت کا لہو پینے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کی جاتی۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اللہ ان سب چیزوں کو کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے۔ اور یہ قومی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی بڑے بڑے فراڈ آتے ہیں، بڑے بڑے فراڈ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈبل شاہ جیسے کردار 10 پتہ نہیں کیا کیا فراڈ ہوئے، آج ان کی قبروں کا کسی کو نہیں پتا، اور جن لوگوں کو لوٹا تھا اگرچہ ان کو تکلیف آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اپنے بندوں کو کیا کر دیا؟ اللہ مظلوم کو سنبھالتے ہیں۔ میں ایک دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیرت میں آیا، دنیا میں شیروں کی تعداد کم ہوتے ہوتے کہنے لگے جی پوری دنیا میں جو شیر کی تعداد ہے وہ 500-550 سے زیادہ، اور یہ کھاتا ہرن کو ہے، ان چیزوں کو ہے، ان کی تعداد دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ ان کی تعداد دنیا میں ہونا الٹ چاہیے، ہرن کسی کو کھاتی نہیں اور اس کو سارے کھاتے۔ شیر جو ہے اس کے قریب کوئی جاتا نہیں، اس کی تعداد بڑھنی چاہیے، ہرن کی تعداد گھٹنی چاہیے۔ ہو کیا رہا؟ اس نے تو میں جانوروں کی تفصیلات کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، تو میں نے یہ نتیجہ نکالا، میں نے کہا چونکہ شیر کی گھٹی میں کیا ہے؟ شیر کی گھٹی میں ظلم ہے۔ شیر کی گھٹی میں کیا ہے؟ ظلم ہے، اور ظلم ظالم کو مٹاتا ہے۔ ظلم ظالم کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ ظلم نسلوں کو بانجھ کر دیتا ہے۔ جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے دیکھیں وہ دنیا میں کدھر گئے۔ اور مظلوم جو ہے، مظلوم پر وقتی طور بڑی پریشانی آتی ہے، ٹوٹتا ہے مظلوم، ایسا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر مظلوم پر اپنا فضل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مظلوم پر پھر اپنی رحمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پھر اس کو اللہ جل جلالہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے، اور میں کئی مرتبہ آپ سے یہ بات عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ جہاں اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کرنے پر آتے ہیں، اتنی نچلی سطح پر آتے ہیں کہ وہ ایک ان پڑھ جٹ بندے کو بھی وہ آسانی سے، اور ہوتے بہت اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو مشکل کر دیا، اپنی ذات کو چھپا دیا۔ ہم اللہ کی ذات کو کسی تشبیہ تعبیر میں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی مثال دینا چاہے ہم مثال بھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا میرے اور آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے، بلکہ بھائی کیا ہے؟ ناممکن ہے ہم اللہ کی ذات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو عام کر دیا، اتنا عام کر دیا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے یہ دلیلیں کتنی واضح ہیں۔ واللہ خلقکم من تراب، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے۔ آدم علیہ السلام پہلا پتلا اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ دوسرا پھر انسانی نسل آگے چلی،
نمبر 2، اولاد آدم کی ساری ضروریات کو اللہ نے کس سے نکال رہے ہیں؟ مٹی سے۔ ہماری ساری ضروریات بھائی کدھر سے آ رہی ہیں؟ پانی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کا ذخیرہ، فصلیں، غلہ جات، جو کچھ ہماری ضرورتیں ہیں سارے اللہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ واللہ خلقکم من تراب، ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ہم نے پیدا کیا تمہیں انسانی مادے سے، انسانی جوہر سے پیدا کیا۔ اور یہ شاہکار ہے، آپ کبھی کسی ڈاکٹروں سے اس کی تفصیلات پڑھ کر دیکھیں۔ میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اس پر مجھے بڑا لمبا 10-12 صفحات کا ایک مضمون بھیجا، اس کو پڑھ کر قرآن کی یہ آیات سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جوہر سے پیدا کیا، جسم میں ایک لیبارٹری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیبارٹری نے جسم کے ہر جز سے اسی طرح کا خون لے کر اس کو انسانی مادے میں تبدیل کرنا ہے، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دینا ہے۔ اسی سے انسان کی تمام صلاحیتیں اپنے باپ دادے پر جاتی۔ کس سے جاتی ہیں؟ اب تک دنیا میں کوئی لیبارٹری ایسی انسان بنا ہی نہیں سکتا جیسی اللہ نے بنائی ہے، کہ وہ انسان کے جسم میں اگر 700 اعضاء ہیں، ان میں سے ہر چیز کے اجزاء کو الگ الگ نہیں لے سکتا۔ اللہ نے انسانی جسم میں لیبارٹری لگائی ہے، اس نے آنکھ سے اجزاء لینے ہیں، دماغ کی جو خانے ہیں اور دماغ کے اندر جو عظیم الشان نظام ہے، لاکھوں شعبے ہیں دماغ میں، ان سے اجزاء لینے ہیں۔ دل کی طاقت کے پتہ نہیں کون کون سی گہرائیاں ہیں، اس لیے باپ غیرت مند ہوتا ہے تو بیٹے میں بھی غیرت آتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کدھر سے آئی ہے؟ وہ کدھر سے آئی ہے؟ والد کی داڑھی دیکھو اور بیٹے کی داڑھی دیکھو، ملتی ہے کہ نہیں؟ ملتی ہے۔ ہمیں جہاں ملتی نظر نہیں آتی نا، وہ عمروں کا فرق ہوتا ہے۔ میں پرسوں میری ایک ہماری عزیزہ کے جنازے میں گیا، وہاں کچھ ایسے دوستوں کو ملنا ہوا جن کو میں یوں کہہ لیجئے کم سے کم کو 35 سال کے بعد ملا۔ اس وقت ان کے بڑے زندہ تھے، اب وہ خود بابے بن گئے۔ تو میں حیرت زدہ ہو گیا، میں نے کہا دیکھو 35 سال پہلے ان کے ابا جس حلیے میں تھے، آج یہ خود 75-80 کے ہو گئے، اسی حلیے میں پہنچ گئے۔ وہ صرف عمر کا فرق ہوتا ہے۔ اگر والد کو 80 سال اور بیٹے کے 80 سال ایک ہی عمر کی چیز ملائی جائے تو بندہ حیرت زدہ ہوتا ہے، یار اتنی مماثلت، یہ خدا کا نظام۔ اس لیے فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر پیدا کیا ہے انسانی، ثم جعلکم ازواجا، پھر ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ ہمارے یہاں تو مذاق ہوتا ہے نا، بیوی پر لطیفہ کس لو، بھائی بیویوں پر ہمارے یہاں لطیفے بنائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ شوہروں پر بنائے جاتے ہیں۔ ثم جعلکم ازواجا، یہ جو ہم نے جوڑا تخلیق کیا ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، سورہ روم میں کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے بھائی کیا؟ وَمِنْ آیات، سورہ روم کا 3 رکوع کھولو، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، قرآن کا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہاری جن سے ہی تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے اور تمہارے اندر مودت پیدا کی، مودت پیدا کی۔ یہ جوڑا اگر ختم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی لذتوں کو ختم کر دے، اس کو سکون کو ختم کر دے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، پچھلے پارے میں ابھی گزرا۔ اس لیے انسان کا جوڑا یہ اللہ کی ایک خاص نشانیوں میں سے بھائی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست، مدینہ میں جا کر سب سے پہلے فوت ہونے والے، جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر جن کی بنی، جن کی پیشانی کو جنازہ پڑھانے سے پہلے حضور نے بوسہ دیا، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں کفنایا اور قبر میں اتارا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، بچپن کے یار تھے، ہم عمر تھے، بے تکلف تھے۔ انہوں نے جب یہ اعلان کیا نا کہ میں شادی نہیں کروں گا، حضور کے گھر آئے، ازواج مطہرات سے 3 حضرات مل کر آئے تھے،
حضور سے کی عبادات پوچھی، ازواج مطہرات نے بتا دی، تینوں نے ایک تبصرہ کیا، ازواج مطہرات نے سن لیا، حضور کو بتا دیا۔ تینوں نے کہا اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کے نبی کو تو کسی طرح کی مشقت کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں دن کو روزہ ہی رکھوں گا، میں کیا کروں گا؟ چلے گئے، حضور آئے، حضور کی بیویوں نے بتا دیا جی 3 صاحب یہ سوال کرنے آئے تھے، یہ ہوا۔ اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، ان کو بلانے کا بھی انتظار نہیں کیا، اللہ کے نبی غصے میں خود پہنچ گئے حضرت عثمان بن مظعون کے گھر۔ پوچھا کدھر ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہیں گئے ہوئے، وہ یہ کہہ کر آئے ہیں کہ میں نکاح نہیں کروں۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا وہ ٹکڑا جو نکاح میں پڑا جاتا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے تینوں کو بلا کے ڈانٹا، مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں نکاح کرتا ہوں، مجھے نہیں دیکھتے ہو میں رات کو سوتا بھی ہوں، مجھے نہیں دیکھتے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ نہیں بھی رکھتا۔ ہم نے پتہ نہیں بزرگی کس چیز کو سمجھ لی۔ میں حج پر گیا نا، مجھے بڑے دوست کہتے ہیں مجھ سے آپ کے ساتھ عمرے پر جانا ہے، میں کہا بھائی میں نے کسی کے ساتھ نہیں جانا، میں نے اکیلا ہی جانا ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں۔ مجھے بڑے دوست کہتے ہیں، بلکہ مجھے اس بات کے اظہار میں کوئی، مفتی صاحب ہم 10-12 حج عمرے پر جا رہے ہیں، آپ کا پیکج ہماری طرف سے مفت ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ بھائی نہیں جانا۔ کیوں؟ ہمارے بارے میں تصور یہ ہے کہ نہ ان کو سونا چاہیے، نہ ان کو کھانا چاہیے، یہ ساری زندگی مصلے پر ہی کھڑے رہیں، خود خراٹے مار کے سوئیں گے، اور ہمارے بارے میں کیا؟ اب سنیے، اللہ کے نبی نے کہا مجھے نہیں دیکھتے ہو، میرے ایک نہیں کئی نکاح ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون جن کی فضیلتیں میں نے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ان سے، مجھے نہیں دیکھتے ہو میں رات کو آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں۔ اللہ کے نبی عشاء پڑھ کے کیا کرتے؟ آرام سے سو جاتے، رات کے آخری حصے میں اٹھتے، رات کے آخری حصے میں اٹھتے۔ اور اللہ کے نبی کبھی بھی مسلسل روزہ، اپنی امت کو منع فرمایا مسلسل روزہ کی، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ پورا پورا مہینہ نفلی روزے رکھتے رہو، نہیں نہیں، بلکہ کیا حکم دیا؟ نفلی روزہ ہے، اگر کہیں دعوت ہے تو کیا کرنا ہے؟ بھائی بولیے، وہاں کھانا کھاؤ، بعد میں اس روزے کی کیا کر لو، یہ نفلی روزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے تینوں کو ڈانٹا، تینوں کو جھڑکا، اور فرمایا کیا تمہارے لیے میری سنت کافی؟ مجھے اب سب ہستانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے معتقدین کے ساتھ سفر نہ کیا کرو، ہستانوی سے منع کرتے تھے، چونکہ لوگوں کا تصور، خصوصاً ہم مولویوں کے بارے میں، کہ جی ان کو فرشتوں سے پیچھے پیچھے ہونا نہیں چاہیے بس۔ لیکن قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، ثم جعلکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ جوڑا بنایا۔ وما تحمل من انثى، جب بھی کوئی مؤنث، کوئی عورت امید سے ہوتی ہے، ولا تضع، اور نہیں ہے کوئی عورت جو بچے کو جنم دیتی ہے، الا بعلم، مگر یہ کس کے علم میں ہوتا ہے؟ وما يعمر من معمر، نہیں کسی کی عمر کو بڑھایا جاتا، ولا ينقص من عمره، اور نہ کسی کی عمر کو کم کیا جاتا ہے، الا فی کتاب مبین، الا فی کتاب، مگر یہ ساری بات کس میں ہوتی ہے؟ اللہ کے ریکارڈ میں ہوتی ہے۔ کس کی عمر کتنی ہے، کس کی عمر بڑھ رہی ہے اور کس کی عمر گھٹ رہی ہے، کس کے کتنے دن باقی ہیں، یہ سارا کا سارا کس کے پاس ہے؟ فرمایا ان ذلک علی اللہ یسیر، لوگوں یہ ریکارڈ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، یہ تمہارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے یہ اس پورے نظام کو سنبھالنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ آگے کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔